اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے آپ تمام احباب کا ہمیں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جب بھی آپ کو بڑے شارٹ ٹائم پہ ہم نے بلایا تو آپ نے اپنی اویلیبلٹی یہاں پر شو کی۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آپ کا ریاست کے معاملات میں بے حد دلچسپی اور آپ کی جو شبانہ روز محنت تھی، اور میں آپ کو کریڈٹ بھی دیتا ہوں کہ سارے عمل کے دوران جو پیچھے جو واقعات ہوئے اس میں آپ کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے۔ میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اس تمام دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ کی بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن رہی ہے ریاست کے حوالے سے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہمارے سارے کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہیں۔ میاں عبدالوحید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ضیاء قمر صاحب اور مبشر اعجاز صاحب نمائندگی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی نمائندگی سینئر منسٹر صاحب کرنل وقار نور صاحب اور اظہر صادق صاحب اور میں، ہم سارے یہاں پر اسی لیے تشریف فرمایا کہ آج دو تین چیزیں ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے، اور گوش گزار اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ عوام نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم کیا ریاست میں امن کے خواہاں ہیں یا ہم ریاست کو کسی انارکی یا انتشار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ہم لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک تباہ کن زلزلہ دیکھ چکے، سیلاب کی کیفیات سے ہم گزر چکے، اور ہم بہت سے اپنے پیاروں کو کھو چکے۔ ریسنٹلی بھی جو انسیڈنٹ ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خوشگوار واقعہ تھا۔ ہم نے جتنے بھی اس واقعے کے دوران ہمارے پولیس والے یا ہمارے جو بچے بھائی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس پہ حکومت بڑی رنجیدہ ہے۔ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے، یہ غم اس کی ماں اور باپ ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں جب ان کا لخت جگر اس دنیا سے اٹھ جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ہمیں ان شہداء کو ہم سیاست کی بھینٹ چڑھائیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس تمام سچویشن کو ٹیکل کیا۔ میں چودھری انوار الحق کو، اس کی پوری ٹیم کو، اپنی تمام اتحادی پارٹیوں کے سربراہان کو اور ان کے نمائندگان کو اور کیبنٹ کے تمام ممائدین کا شکر گزار ہوں کہ یہ جب چیزیں ایسکیلیٹ ہونا شروع ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ تحمل کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جائے، نہ کہ عوام کا نقصان ہمارا مطمع نظر تھا۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ اس تباہ کن زلزلے کے بعد اس ریاست کا ڈھانچہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، اس کا انفراسٹرکچر دوبارہ تنکا کر کے ہم نے کھڑا کیا۔ خدا نخواستہ کسی ایسے ناگہانی واقعے کی نظر ہو جانے سے اس شہر کو دوبارہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج کئی جگہوں پر یہ بات کہی گئی کہ شاید حکومت بہت سی چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ ہاں، حکومت ذمہ دار ہے آپ کے تحفظ کو یقینی بنانے کی۔ حکومت بالکل ذمہ دار ہے آپ کو امن اور آشتی کا ماحول فراہم کرنے کی۔ حکومت بالکل ذمہ دار ہے تعلیمی اداروں کے اندر چیزوں کو رواں رکھنے کی۔ حکومت بالکل ذمہ دار ہے اپنی عوام کو سہولیات بہم پہنچانے کی، جس کا شاخسانہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں ایک تحریک اٹھی، اس تحریک کے نتیجے میں جو عوام کی نبض تھی اس کے اوپر لوگوں کی دلچسپی بڑھی، اور دلچسپی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس تحریک نے زور پکڑا۔ اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزشت سے کام نہیں لوں گا کہ اس پاپولر نیریٹو کو، اس پاپولر بیانیے کو تقویت ملی۔ حکومت نے اپنی عوام کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا۔ ہم نے یہ مقدمہ آپ کا وفاق پاکستان میں حکومت پاکستان کے سامنے رکھا۔ الحمدللہ ہم اس رب کعبہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہماری لاج رکھی اور ہم اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہوئے۔
یہ کریڈٹ کسی ایک کو نہیں جاتا کہ اس کے شادیانے بجائے جائیں، یہ کریڈٹ ہر اس شخص کو جاتا ہے جس کا اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ میں یہ کریڈٹ وزیر اعظم پاکستان کو دوں گا کہ اگر وہ جنراسٹی شو نہ کرتے تو شاید یہ پاسبل نہ ہوتا۔ میں یہ کریڈٹ صدر پاکستان کو دوں گا جنہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بلا کے اور ریاست کے لوگوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ ریاست زیادہ ضروری ہے، سیاست نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کو زیادہ تقویت ملی، اور اسی کے پیش نظر میں اپنی تمام مسلح افواج پاکستان کے خاص طور پہ ان کے سربراہ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر جیسے سینسیٹیو ایریا کے اندر اس کی نبض کو محسوس کر کے یہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق اس کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری تگ و دو شامل کی اس میں۔ میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کہ 23 ارب اس وقت جب پاکستان کی معاشی صورتحال اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر اس قسم کی اس وقت چیزوں کو چھیڑا جائے۔ IMF کا مشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور جو کنڈیشنز اس وقت ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک معاشی شکنجے کے اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ مملکت آزاد پاکستان اور اس کی عوام اس مشکل وقت سے بھی اپنے آپ کو نکال لے گی۔ پاکستان کے لوگوں نے ہمارے لیے ہمیشہ قربانی دی، اور قربانی کے لازوال رشتوں کے ساتھ ریاست منسلک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ سیلاب تھا 1992 کا یا 2010 کا، یا وہ آپ کا 2005 کا زلزلہ تھا، یا جب بھی کوئی آفت یہاں پر آئی، پاکستان کے عوام نے، افواج پاکستان نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ تحریک آزادی جو کہ اس وقت سب سے لازوال چیز ہے ہمارے لیے، ہمیشہ ہمارا پشتی بھان، ہماری سرحدوں کا محافظ ہماری افواج رہی، بہادر افواج رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کریڈٹ کسی کو دینے میں اگر بخل سے کام لیں گے تو پھر شاید ہم بخیل ہیں، تو ہم بخل سے کام نہیں لینا چاہتے۔ میں کسی جذباتی طریقے سے آپ کے سامنے کوئی ڈائریکٹیو بیان نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں کہ خدارا ریاست کے امن کو مزید تباہ نہ کریں، ریاست کے پرامن ماحول کو پراگندہ مت کریں۔ ریاست اس وقت اس چیز کی متحمل نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے نہ آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹ لگائی، نہ آپ کے ریکرنگ بجٹ پہ کٹ لگائی، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو یہ 23 ارب دینے میں بخیلی سے کام لیا۔ اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف 2 آئٹمز کی اگر ہم بات کریں تو صرف آٹے کی مد میں حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان سے لگ بھگ 28 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت دے رہی ہے، جو آپ کو اس وقت آٹے کی نئی قیمت کا تعین ہوا ہے۔ 28 ارب آپ کا ایک طرف پورا ترقیاتی بجٹ ہے، آپ کی ریاست کو سال بھر میں جو فیڈرل PSDP سے حصہ ملتا ہے وہ 28 ارب ہے، اور ایک طرف آپ 28 ارب کی صرف آٹے کی سبسڈی دے رہے ہیں، اور حکومت پاکستان نے اس میں کوئی بخل، کنجوسی یا کینے سے کام نہیں لیا، بلکہ فراخ دلی کے ساتھ اپنے بوجھ کو مزید بڑھا کر ریاست کے لوگوں کی تسکین میں اضافہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں پر بجلی کا یہ ریٹ ہو جس میں سارے ٹیکسز شامل ہوں۔ 3 روپے، 6 روپے آپ کا کمرشل ریٹ، اور 10 روپے اور 15 روپے آپ کا انڈسٹریل ریٹ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے بعد ان لوگوں کو حکومت پاکستان کا، افواج پاکستان کا، ریاست کی حکومت کا تہ دل سے مشکور ہونا چاہیے کہ ان کے 2 درینہ مطالبے جس کو فوری طور پہ پاکستان نے حل کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے اس پہ کوئی غضن نہ پہنچے، خدا نخواستہ۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب دھیر کوٹ اور راولا کوٹ میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو دھیر کوٹ اور راولا کوٹ میں مذاکرات کے عمل میں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر ہمارے یہ 3 مطالبے پورے کر دیے جائیں تو ہم فی الفور اس ہڑتال کو اور الیکشن ایکشن کمیٹی کو ختم کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کے اوپر اسی وقت فی الفور عمل کر دیا۔ جو آٹا تھا اس کی قیمت اور اس کا نوٹیفیکیشن تعین کرنے کے بعد ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بجلی کے انحراف کا تعین کرنے کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اشرافیہ کی مراد کے خلاف
ایک کمیشن جس کا قیام حکومت 11 تاریخ کو ہی عمل میں لا چکی تھی، وہ بھی ہم نے فی الفور پورا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کسی بھی چیز میں بخل سے کام نہیں لے رہی۔ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس نے روز اول سے اپنے ریاست کے لوگوں کو ایک فیسلٹی فراہم کرے۔ آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر لاتعداد واقعات رونما ہوئے۔ میں اگر آپ کو فرانس کی مثال دوں یا ابھی پیرو کی مثال دوں یا وینزویلا کی مثال دوں، تو وہاں پر بھی جب فقط مظاہرین نکلے تو ان کے اوپر بے تحاشا تشدد کیا گیا وہاں کے ریاستی اداروں کی طرف سے۔ آپ کو تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے ریاستی اداروں کے 297 پولیس والے خود اپنے سینوں پہ اور اپنے ماتھوں پہ اور اپنے کندھوں پہ زخم لے کے انہوں نے اپنی عوام کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا۔ اور یہ پالیسی وزیر اعظم کی اور اس کی قائم کردہ شدہ کمیٹی کی تھی کہ ہم نے ریاست کے لوگوں کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے لیے وقت بہت ہے، اس کے لیے میدان بھرا پڑا ہے، اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کسی کے لیے کہ کوئی اس عمل میں آ کے اپنا حصہ نہ ڈالے۔ آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیے اور اپنے قد کاٹ کا اضافہ بھی کیجئے، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس کے ذمہ کیا چیز ہے۔ لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے عمل سے خدا را ریاست کے اندر مزید انارکی نہ پھیلائی جائے، انتشار کی سیاست کو پروان نہ چڑھایا جائے، لوگوں کو اپنے کاروبار کی طرف مائل کریں تاکہ وہ اپنا روزمرہ کے کاروبار میں اب اس سے زیادہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب میں جہاں تیل نکلتا ہے یا بحرین میں جہاں تیل نکلتا ہے وہاں تیل کی بھی اتنی قیمت ہوگی جتنی ہم نے آپ کے لیے بجلی کی قیمت کا تعین کر دیا۔ میری مؤدبانہ گزارش ہوگی تمام ریاست کے شہریوں سے کہ خدا را اب ان چیزوں پہ کان نہ دھریں، اپنے معاملات اور روزمرہ زندگی کو آگے لے کے چلیں، اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا، اور جب خدا آپ کو موقع دے اور آپ کو فرانے نعمت کریں تو پھر خدا ان چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزنز ہم جو اس وقت پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمپیریزنز جو ہیں کسی اور کے لیے نیک شگون اور ہمارے لیے بد شگون ہوں گے، یا ہمارے لیے نیک شگون اور کسی اور کے لیے بد شگون ہوں گے۔ یہ نفرتوں میں اضافہ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کے ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان، مملکت خدا آزاد پاکستان کے اندر کوئی بھی وہاں کا مہذب شہری جو بجلی کا انحراف ادا کر رہا ہے، شاید یہ 3 روپے دیکھنے کے بعد وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو وہاں پر اس قسم کے انحراف سے استفادہ ہوگا۔ جہاں گندم پیدا ہوتی ہے وہاں کے لوگ اس بات کے متحمل ہی نہیں ہیں کہ وہاں پر بھی گندم 2000 روپے یا من یا 1000 روپے 20 کلو کے حساب سے دی جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کے گواہ اور شاہد آپ خود ہوں گے کہ وہاں پر بھی گندم کا ریٹ یہ نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اس وقت آزاد کشمیر کے عوام، میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت عوام ہے، اور مجھے فخر ہے ریاستی شہری ہونے پہ۔ میں اس بات پہ ببانگ دول یہ بات آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ریاستی شہری ہونے پہ اور اپنے پاکستانی ہونے پہ اللہ کے حکم سے فخر ہے۔ میرے لیے سب سے لالی پرچم اور اس کی شان، اس کا تقدس، اس کی حرمت سب چیزوں سے آگے ہے۔ اس کے لیے چاہے کسی بھی قربانی کو دینا پڑے تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے دائیں بائیں بیٹھے لوگ اس سے دریغ کریں گے۔ اس وقت خدا را جس صورتحال سے حکومت پاکستان، مملکت خدا آزاد پاکستان اور اس کے عوام گزر رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے مشکلات نہیں آسانیاں پیدا کرنی ہیں، اور ریاست نے ہمیشہ قربانی دی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ اس لازوال رشتے کو مزید گزن مت پہنچائیے۔ اپنے تند و تیز اور شر انگیز بیانات سے ایسی فضا پیدا مت کیجیے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیج پیدا ہوں۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں صرف محبتوں کے بیج پیدا کرنے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ سیاست کے لیے بھرا پڑا ہے میدان، ضرور کیجیے، آئیے مقابلہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان میں سرخرو کرے اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت یہاں پر کہا گیا، میں سن رہا تھا کہ کس نے فائدہ دیا اور کس نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہندوستان والا، تو اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے وہاں کی جو سازشوں کا تانے بانے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہندوستان ایک مکار عیار دشمن ہے ہمارا، وہ کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آزاد کشمیر میں امن دیکھ کر کسی طرح سے خوشی کے شادیانے بجائے گا۔ وہاں اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ایک بہت بڑی ریلیف ملی ہے، لیکن شاید اس کے پلانرز کوئی اور پلاننگ میں مصروف ہیں، اور انشاءاللہ
مجھے اس بات پہ پورا قوی یقین ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے، افواج پاکستان، پاکستان کے عوام ہندوستان کی ہر سازش کو پہلے بھی ناکام بناتے رہے ہیں، آج بھی ناکام بنائیں گے اور آئندہ بھی اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے۔ کوئی کوشچن؟ اینی کوشچن سر؟ صاحب یہ بتائیں کہ ریاست کے اندر یہ جو تحریکیں شروع ہوئی اور اس کے بعد چیزوں کو ایڈریس کرنے کے باوجود آپ اپنی چیزوں کو پبلک تک ڈلیور کرنے میں کوئی ناکام نہیں، یا کیا وجہ ہے؟ آپ کی سفارش کیا ہے؟ جگوال صاحب، پبلک تک ڈیلیور کرنے کے لیے اور کون سا راستہ ہے؟ آٹے کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھ دیا، بجلی کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھ دیا، اشرافیہ کی مراد کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حکومت جب سے بنی ہے اس نے کوئی چیز آپ سے ہائیڈ نہیں کی، پبلک ڈاکیومنٹس تک ایکسیس آپ کو ہم نے دے دی، آپ کا جب دل کرے آپ اس تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کو ایڈریس کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، میٹنگز کریں کہ یہ صورتحال ہے۔ اچھی تجویز ہے آپ کی، جو ہے نا آپ کے حلقے کے لوگوں سے لوگ نکلتے ہیں۔ میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل عوام کے اندر پہلے بھی لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ اسے آپ کے اس تجویز کو ہم سراہتے ہوئے ہیں اور اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے اور عوام میں مزید اپنی پینیٹریشن کریں گے۔ جی سر، کوئی اور؟ میرا سوال سر یہ ہے، آپ نے اتنا بڑا ریلیف دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے بالخصوص بجلی کے حوالے سے جن لوگوں نے گزشتہ 1 سال سے بجلی کے بلات دیے ہیں، دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک قانون اور آئین کے مطابق ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے کے بلات ادا کر دی، کوئی کیا ریبٹ وغیرہ آپ دیں گے ان کو؟ مثلا ایک عام شہری نے اگر حکومت کے اس فیصلے کو من تسلیم کیا، انہوں نے بلات دے دیے، اب دوسرا ایک طبقہ ہے جنہوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد جو ہے بلات جو ہے وہ اب نئے ٹیرف کے ساتھ جائیں گے، تو ان کے حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، کیونکہ ابھی ہم نے یہ بھی کیلکولیٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا 3 روپے، 6 روپے، 10 روپے اور 15 روپے والا، ابھی ہم نے اس کو یہ بھی کیلکولیٹ نہیں کہ ہمارے لوگ لگے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، فائنینشیل امپیکٹ کتنا آئے گا، جبکہ ہم ہی کچھ آئیڈیاز ہم دے سکتے ہیں آپ کو، لیکن ایگزیکٹ فگر میں آپ کو کل یا پرسوں پریس کانفرنس کر کے دوں گا، اس میں ہم آپ کو یہ سارے فگرز دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بلات ادا کیے ہیں، یہ حق ہے ریاست کے آئین کے مطابق، ان کا قانون کے مطابق ان کا کہ وہ جو چیز استعمال کریں اور جس ریٹ پہ استعمال کریں اس کو دیں۔ جن لوگوں نے نہیں دیے، گزارش یہ ہے کہ جس دن سے اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہوا ہے اس دن سے ان ریٹس کا اطلاق ہوگا جن ریٹس کا اطلاق نوٹیفیکیشن کے اجرا ہونے کے بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی کیا پالیسی ہے وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اپنی پالیسی آپ کے سامنے ضرور لے کے آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔